شكرا هديت قلبي من نبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم. اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس کا احسان، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت جگہ میں، اس مبارک اجتماع میں اور اس پرنور محفل میں جمع فرمایا۔ ایسے مواقع پر پہنچ جانا، ایسے اجتماعات میں شرکت کرنا اور ایسی محفلوں میں حاضری لگا دینا، یہ در حقیقت خدائی انتخاب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ دنیا کے بکھیڑوں سے ہمیں نکال کر اور دنیا کی مصروفیات اور مختلف دھندوں میں مشغول انسانوں کے جھرمٹ میں سے ہمیں چن کر اللہ تعالی نے یہاں بھیج دیا۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر کام کا کوئی مقصد اور ہدف مقرر کرتا ہے۔ کسی مقصد اور ہدف کے بغیر کوئی کام کرنا یہ نادانی ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ہم اور آپ یہاں آئے ہیں اور آج تقریباً دوسرا دن شروع ہو رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے اور ہے۔ ایک ایسی جگہ، جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے، تو آتے ہی اللہ کی شان زبان پر یہ آیت جاری ہوئی: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ قیامت تک کے لیے دین کی خاطر قربانی دینے والوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک پیغام ہے یہ آیت، اور ایک تسلی ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے جو بالکل بے آب و گیا ہے، جہاں باقاعدہ پراپر بجلی گیس کا انتظام مشکل ہے، زندگی کی دوسری سہولیات پوری نہیں ہے۔ تو ایک ایسی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی برکت سے، اپنے نیک بندوں کی برکت سے وہاں جنگل میں منگل بنا دیا، اور ملک کے اطراف سے بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ یہاں آ کر جمع ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ جو کام یہاں ہو رہے ہیں وہ گھر میں بھی تو بیٹھ کر ہو سکتے تھے، اللہ کا ذکر گھر میں بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں کیوں آئے
کس مقصد کے لیے 3 دن 4 دن نکالے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ ہر انسان اپنی اصلاح کا محتاج ہے، سب سے زیادہ میں خود محتاج ہوں، اور ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں اور غفلتوں کو مد نظر رکھے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، خیر کی بات پہنچانا، کوئی بات کہہ دینا، یہ تو بات کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی اصلاح ہو، اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ اصلاح تبھی ہوتا ہے جب کوئی مصلح ہوتا ہے، جب اصلاح کا ایک ماحول ہوتا ہے، اصلاح کی ایک دنیا ہوتی ہے، تو اس ماحول میں اپنی اصلاح، اپنی کمزوریوں کا ازالہ آسان ہوتا ہے۔ اہل اللہ روحانی معالجین ہوتے ہیں، اور جو روحانی بیماریاں، اخلاقی بگاڑ ہوتا ہے، ان کی صرف نشاندہی نہیں کرتے بلکہ ان کے ازالے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک منصب وَيُزَكِّيهِمْ بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے تزکیہ فرمایا امت کا، اور یہ نعمت اور یہ ذمہ داری اور یہ منصب اس کے بعد اللہ تعالی نے علماء کو، مشائخ کو اور اہل اللہ کو دی کہ وہ اپنے اور امت کی تزکیے کی فکر کریں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بگاڑ ہے، جو خرابی ہے اندر، وہ دور ہو۔ اس لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اس وقت کو قیمتی بنائے۔ اس حوالے سے ایک بات یاد آئی، حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ علماء، طلباء اور عوام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم 2 باتوں پر پختہ ہو جاؤ، میں وصول اللہ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان 2 باتوں کی پابندی اور عادت اس ماحول میں بہت آسان ہے۔ جب کسی چیز کا ماحول ہوتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنا، اس محنت کو کرنا آسان ہوتا، تو فرمایا 2 باتوں پر پختہ ہو جاؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں وصول اللہ کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امت کا حکیم، ملت کا مجدد، روحانی نباز، روحانی معالج، جس پر اس وقت کے اور بعد کے تمام اکابرین اولیاء اللہ کا اتفاق تھا۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ کم بولنے کی عادت ڈالو، کم بولنے کی عادت ڈالو۔ یہ زیادہ بولنا یہ دل کو سخت کرتا ہے، یہ دل کو غافل کرتا ہے۔ آج معاشرے کا قابل آدمی وہ کہلاتا ہے جو ہر ٹاپک پر، ہر مضمون پر بول سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ بولنا بہت سے نقصانات کا باعث ہے۔ اسی لیے فرمایا البلاء موکل بالمنطق، آدمی بولے گا تو آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ ایک مرتبہ اپنی زبان پکڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے ان ھذا اوردنی المہالک، امت کے صدیق ہیں اور اتنی فکر ہے، اتنا احساس ہے کم گوئی کا کہ اپنی زبان پکڑ کر فرمایا ہے کہ اس کمبخت زبان ہی نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں میں پہنچا دیا اور ڈال دیا۔ تو کم بولنے کی عادت ڈالیں۔ فضولیات بہت سے گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بسا اوقات آدمی ایک جملہ کہہ دیتا ہے، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دوزخ کی ایسی پستیوں میں چلا جاتا ہے جن کی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کے ذکر کی کثرت۔ جب آدمی کم بولے گا تو زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا، اس لیے ذکر اللہ کی کثرت ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت، تسبیح، استغفار،
اور ہر موقع پر یہ دھیان کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی نصرت، اس کی معیت، اس کی حفاظت، اس کی رحمت میرے ساتھ ہے۔ جب آدمی اللہ کا دھیان کرے گا، ذکر کی کثرت کی توفیق ہوگی، گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ اس بات کا اہتمام کرو۔ اور تیسری بات اضافی فرمائی کہ خلوت اور تنہائی کی عادت ڈالو تھوڑی دیر۔ اس اجتماع میں تو اللہ تعالیٰ نے جلوت کو خلوت بنا دیا، اس جلوت کو خلوت بنا دیا، یعنی ہمیں ایسا ماحول دے دیا کہ ہمیں خلوت اور تنہائی کے مواقع میسر ہیں۔ مجمع میں رہتے ہوئے بھی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کا دھیان، اللہ سے مانگنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے سجدے پر سر رکھ کر رگڑنا، پیشانی اور ناک کو رگڑنا، اس کے سامنے اپنے عاجزی اور ذلت کا اظہار، اس کی بڑائی کا اعتراف، یہ ساری چیزیں تنہائی میں ہوتی ہیں۔ جب ماحول ہوتا ہے تو یہ چیزیں آسان ہوتی۔ تو فرمایا یہ کام کرو گے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وصول الی اللہ نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اصلاح ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر دنیا اور آخرت بن نہیں سکتی۔ مجھے جو موضوع دیا گیا یہ میں نے بطور تمہید کے ایک بات عرض کی ہے، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ آج عمومی طور پر معاشرے کی، ملک و ملت کی، قوم کی اور عالم اسلام کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ہم جس اخلاقی پستی کا اور گراوٹ کا شکار ہیں اس کا ہمیں اعتراف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ مسائل اور مشکلات ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ ایمانی صفات، اخلاق حسنہ، ملکات فاضلہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کا جوہر تیار ہوتا ہے، یعنی صحیح معنوں میں انسانیت وجود میں آتی ہے، اور جزاک اللہ، صحیح معنوں میں انسانیت وجود میں آتی ہے۔ اور معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے، یاد رکھیں جتنی خرابی ہے، اس سب کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر بگاڑ ہے۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے، حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، ہم خود خراب ہیں۔ میں اور آپ خراب ہیں تو معاشرہ خراب ہو گیا۔ معاشرہ افراد کا نام ہے، چند گھرانوں کا نام ہے، افراد سے گھرانے بنتے ہیں، گھرانوں سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ملک اور ملت اور قوم ترقی پاتے ہیں، یہ تنزل پذیر ہوتے ہیں۔ تو خرابی باہر نہیں ہے، خرابی اندر ہے۔ انسان نہیں رہا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا باہر، اس کے ساتھ ایک آدمی اور ہو لیا، ایک آدمی اور ہو لیا، ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، وہ چیز نہیں ملی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ چیز گم کہاں گئی تھی؟ کہنے لگا گم تو اندر ہوئی تھی گھر میں، لیکن اندر اندھیرا ہے، باہر روشنی، اس لیے میں اس کو باہر تلاش کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا بے وقوف، باہر کتنی ہی روشنی ہو، چیز جب اندر گم ہوئی ہے تو تمہیں گھر کے اندر ملے گی۔ تو آج ہم سکون، خوشی، راحت، کامیابی یہ باہر کی دنیا میں، باہر کی رنگینی میں، باہر کی چمک دمک میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں دل کے اندر تلاش کرنے کی ہیں۔ اصل سکون وہ ہے، اصل خوشی وہ ہے، اصل محبت اور پیار وہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے، اصل راحت وہ ہے جو دل کے اندر ہو۔ اگر دل کے اندر یہ چیزیں ہیں تو باہر کا معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا، اس کے اثرات خود بخود باہر آئیں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جو محنت کی اس کا بنیادی نقطہ انسان سازی تھا۔ یہ جو خانقاہیں ہیں جہاں ہم آتے ہیں، اس خانقاہ میں آئے، اور بے شمار خانقاہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک کو ایسا زرخیز بنایا ہے کہ دینی حوالے سے بھی
کوئی کمی نہیں ہے. چاروں سلاسل کے چاروں بزرگ جو ہمارے سر کے تاج ہیں، یاد رکھیے سلسلے کیا ہے؟ یہ مختلف راستے ہیں ایک درمیانی چوک تک پہنچنے کا. ایک راستہ آگے سے، ایک پیچھے، ایک درمیان سے، ایک بائیں سے، لیکن چوک ایک ہی ہے. تو جتنے سلسلے ہیں وہ سب راستے ہیں وصول اللہ کے. طریقہ کار میں، انداز تربیت میں، محنت اور جد و جہد میں کمی بیشی اور اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اس دنیا کا حصہ ہے. کیا ڈاکٹروں کے علاج میں فرق نہیں ہوتا؟ ان کے علاج کرنے میں، ان کے دوا کی تشخیص کرنے میں فرق ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ روحانی معالجین. تو چاروں سلاسل کے اعلی درجے کے بزرگ الحمدللہ ملک کے چپے چپے میں موجود ہیں، اور انہی جگہوں کو جہاں یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان جگہوں کو خانقاہ کہا جاتا ہے. یہ خانقاہ کیا ہے؟ انسان سازی، رجال سازی اور افراد سازی کی جگہ ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے یہی کام کیا، افراد تیار کیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک نے 23 سال میں ایسی محنت فرمائی کہ ایسے افراد تیار ہوئے کہ پھر دنیا کا رخ ان افراد نے بدل دیا. تو آج ضرورت ہے ایسے افراد کی جو حالات کے ساتھ چلنا نہیں، حالات کے رخ کو بدلنا سیکھیں. یہ آواز لگتی ہے نا کہ بھائی معاشرے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے چلنا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے. لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ معاشرے کے ہر تقاضے کے مطابق نہیں چلنا. معاشرے کے تقاضوں میں تفریق بھی تو کرنی ہے. کون سا تقاضا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، معاشرے کا کون سا مزاج، کون سی چاہت شریعت کے مطابق ہے، کون سی شریعت کے خلاف ہے. ایسے افراد چاہیے، ایسے نباز چاہیے، ایسے ماہر نبض شناس چاہیے جو اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے، جو اس بات کو سمجھیں اور پھر حالات کا رخ بدلنا جانتے ہوں. تو میرے بھائیوں، یہ جگہ افراد سازی کی ہے، یہاں افراد تیار ہوتے ہیں. اور انسان اور فرد کس سے بنتا ہے؟ اعلی صفات سے، اونچے اخلاق سے، بے مثال کردار سے. یاد رکھیے شریعت مطہرہ میں جتنی اہمیت اعمال کی ہے، شاید اس سے زیادہ اہمیت صفات کی اور ملکات کی ہے. اس بات کو یاد رکھیے. اس لیے کہ جب صفت اور ملکہ اندر آتی ہے، انسانی صفات جس کو کہتے ہیں، ایمانی صفات جسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق جسے کہتے ہیں، اچھی طبیعت جسے کہتے ہیں، اچھا مزاج جسے کہتے ہیں، تو اونچے اور نیک اعمال خود بخود وجود میں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت فرمائی کہ صحابہ میں صفات آ گئیں. اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی عبادتیں بہت زیادہ نہیں تھیں. علماء نے لکھا ہے کہ تابعین کی عبادتیں صحابہ سے زیادہ تھیں. جو ظاہری عبادتیں، نماز، روزہ، تسبیح، اذکار، مجاہدے، ان کے زیادہ تھے. صحابہ کا درجہ کیوں بڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایک لمحے میں وہ روحانی ترقی ہوئی جو برسوں اور ہزاروں سال کے مجاہدے میں بھی عام آدمی کو نہیں ہوتی تھی. اور اس روحانی ترقی کے نتیجے میں انہیں ایسی ایمانی صفات اور ایسا اونچا اخلاق حاصل ہو گیا کہ اس کے بعد مزید کوئی گنجائش نہیں رہی تھی. یہ کمال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعمال سے زیادہ اہمیت، حضرت بھی تشریف لے، حضرت کے سامنے تو بات کرتے بھی بہت ڈر لگتا ہے، گستاخی ہے، اللہ معاف فرمائے. اعمال سے زیادہ اہمیت اخلاق کی ہے، صفات کی ہے. جب صفات ہوں گی تو انسان بنے گا. ایک آدمی خرچ کر رہا ہے، یہ عمل ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ عمل ہے. لیکن جو خرچ کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک صفت ہے. وہ صفت کیا ہے؟ ایثار، سخاوت، انسانی ہمدردی کا ایک جذبہ. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک صفت ہے، روحانیت، اللہ کا تعلق،
وصول اللہ. تو اس لیے مشائخ کے یہاں ایمانی صفات اور انسانی اخلاق کے رسوخ کی محنت کرائی جاتی. اور کہا جاتا ہے، مشائخ فرماتے ہیں ہمارے بڑے جن سے ہم نے سیکھا، کہ تصوف ہے ہی اسی بات کا نام کہ عمل ملکہ بن جائے، عادت طبیعت بن جائے، یعنی ایسی طبیعت بن جائے، ایسا ملکہ بن جائے کہ پھر وہ اچھے کام خود بخود وجود میں آنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت فرمائی. اب دیکھیں انسانی صفات کیسے وجود میں آئی. کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے کیا حال تھا؟ 120 سال کی جنگ ہوئی، جنگ بعاث. اس بات پر اس کا گھوڑا میرے آگے سے بڑھ گیا، میرے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا. لیکن وہ مزاج کیسا بدلا، انسانی ہمدردی اور ایثار کیسے آئی کہ آپ نے پھر یہ واقعہ بھی پڑھا کہ پانی کے ایک گھونٹ پر 3 جانیں چلی گئی. آج ہوتا ہے نا کہ زمین کے ایک چپے پر 1 انچ پر 3 جانیں چلی جاتی ہیں، مار دی جاتی ہیں. وہاں 3 جانیں خود قربان کی گئی پانی کے ایک گھونٹ پر کہ میں اس سے پہلے پانی نہیں پیوں گا چاہے میری جان چلی جائے. انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نظر نہیں آیا. یہ ایثار ہے، یہ انسانی ہمدردی ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرات علماء اور اساتذہ اور مشائخ، عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت طیبہ میں ایمانی صفات، ملکات اور اخلاق فاضلہ کی ترغیب آئی ہے، اس لیے کہ جب یہ طبیعت بن جاتی ہے، رسوخ ہو جاتا ہے، تو پھر عمل چھوٹنا ممکن نہیں ہوتا. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ، جو ہمارے تمام اکابرین دیوبند کے بڑے ہیں، ان سے ہمارے دونوں اکابر جو مرکز اور محور ہیں، تمام علماء کرام، تمام اکابرین دین کی، اکابرین دیوبند کی جد و جہد کا، خواہ وہ جد و جہد شریعت کے حوالے سے ہو یا طریقت کے حوالے سے ہو، یعنی امام ربانی جامع شریعت و طریقت فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ، اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ، یہ دونوں ہمارے پڑھے. اور یہ دونوں بیعت ہوئے حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ سے. اور اس کا بھی لطیفہ ہے، کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے عالم تھے اور ایسے آدمی سے بیعت ہو گئے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہماری حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری اور حضرت حاجی صاحب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو مٹھائیوں کے نام یاد ہوں اور دوسرا مٹھائی والا ہو جس نے خود مٹھائی بنائی ہے، مٹھائی چکھی ہو. تو ہم تو عالم ہیں، ہمیں الفاظ آتے ہیں، ہمیں نام یاد ہے، صدق کیا ہے، عفت کیا ہے، تقوی کیا ہے، روحانیت کیا ہے، تعلق مع اللہ ہے. یہ وہ حضرات فرما رہے ہیں تواضع میں. اور حضرت حاجی صاحب کون ہیں؟ ان کو صرف نام نہیں پتا، ان کو اس کا ذائقہ، اس کا مزہ معلوم ہے. اس ذائقے اور مزے کو چکھنے اور حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان سے تعلق اختیار کیا. میرے عزیزوں، انسانی صفات کی بڑی اہمیت ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے ماحول میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اندر انسانیت آ جائے. معاشرے کے اندر ظلم کیوں ہے؟ معاشرے کے اندر لوٹ مار کیوں ہے؟ معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کیوں ہے؟ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے بد اعتمادی کیوں ہے؟ اس سب کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ انسان اندر سے انسان نہیں ہے. تو جب صحابہ کرام پر محنت ہوئی، ان کے قلوب پر، اور افراد سازی ہوئی، رجال سازی ہوئی، تو اس کا کیا نتیجہ ہے وہ ہم سب کے سامنے. ایسے باکمال انسان وجود میں آئے جنہوں نے دنیا کا رخ بدل دیا. آج چند مفکرین بیٹھتے ہیں اور اس پر تجزیہ ہوتا ہے کہ جی حالات کا حل کیا ہے، تو کوئی کہتا ہے اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے انگریزی زبان ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہونی چاہیے. بے شک یہ سب باتیں زمانے کی ضرورت ہیں، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہی ہے
کہ انسان بن جائے. آج معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں ہے کہ صلاحیت کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے. معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دیانت والے، امانت والے، بھروسہ والے افراد نہیں ہیں. کہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ایسے لوگ نہیں ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکے. یعنی صلاحیت ہے، صالحیت نہیں ہے، امانت نہیں ہے. تو ان جگہوں پر افراد تیار کیے جاتے ہیں جو ایمانی اور انسانی صفات سے آراستہ ہوں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب انسان بنے گا تو پھر معاشرے کا بگاڑ دور ہوگا. جب انسان بن جائے گا، افراد ٹھیک ہو جائیں گے، گھرانہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے آگے معاشرہ صالح ہو جائے گا، پھر ملک کی ملت کی، قوموں کی تقدیر بدلے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر یہ محنت کی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح لکل امت امین. نجران کا وفد آیا تھا، عرض کیا ایسا آدمی چاہیے کہ جو پکا ٹھکا امین ہو. فرمایا لأبعثن الیکم حق امین، پکا امانت دار بھیجوں گا. اور پھر امانت کی مہر لگا کر دی کہ اس امت کے امین کون ہیں؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا ما اقلت الغبرا ولا اظلت الخزرا اصدق لہجة من ابی ذر، کہ اس آسمان اور زمین کے درمیان صدق کا حامل ان سے زیادہ کوئی آدمی نہیں. یہ انسانی صفت تھی. تو صحابہ کی کوالٹی کیا تھی؟ صحابہ کی ترقی کا راز کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ ان کے ظاہری اعمال عبادتیں زیادہ تھیں، ان کے اندر یہ ایمانی صفات اور انسانی اخلاق اور اعلیٰ اقدار بہت تھے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت چہرہ مبارک چمک رہا تھا. کسی نے عرض کیا کیا وجہ، اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے ساری زندگی دو چیزوں کا اہتمام کیا اور اسی پابندی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. ایک یہ کہ اپنی زبان پر غلط کوئی بات نہیں لایا، فضول گوئی سے بچا. دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے دل کو ہمیشہ دوسرے سے کینہ رکھنے یا دوسرے کی برائی چاہنے سے صاف رکھا. دوسرے کی خیر خواہی یہ اعلیٰ انسانی صفت ہے. تو جب انسان تیار ہوتے ہیں تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا ہے. خانقاہوں میں انسان بنتے ہیں. اور یاد رکھیے ہر انسان اپنی سوچ کے بقدر کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی سوچ کا ایک مستوی، ایک لیول، ایک معیار رکھا ہے. جو اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے افراد سازی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو لکھا ہے کہ فرمایا تمنا کرو. تو کسی نے کہا حضرت میری تمنا یہ ہے کہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ گھر سونے چاندی سے بھر جائے اور میں اللہ کے راہ میں اسے خرچ کر ڈالوں. پھر فرمایا تمنا کرو. کسی نے اس طرح کی اور بات کہی کہ یہ جواہرات سے بھر جائے، میں اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں. عرض کیا تمنا، ارشاد فرمایا تمنا کرو. تو عرض کیا اب کیا کہیں؟ آپ ہی خود فرمائیں. فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر، یہ مکان، یہ مقام ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے اور میں انہیں اللہ کے دین میں استعمال کروں. افراد سازی. معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح افراد کسی منصب، کسی کام کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ دینی منصب ہو یا دنیاوی منصب. اور جب تک یہ بگاڑ ہے آپ ہزاروں تدبیر کریں گے، معاشرہ بگاڑ اور خرابی کی طرف ہی جائے گا. تو میرے بھائیوں، انسانی صفات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں بھی ان انسانی صفات کی کتنی اہمیت ہے. فرمایا اربع، 4 چیزیں ایسی ہیں اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. اگر یہ 4 چیزیں تمہیں حاصل ہو گئیں، ساری دنیا تم سے چھوٹ جائے، ساری دنیا تم سے روٹھ جائے،
ساری دنیا تم سے منہ پھیر لے، کوئی غم مت کرو، کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج 2 پیسوں کا نقصان ہوتا ہے، ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جی یہ کیا ہو گیا؟ مادیت پرستی معاشرے کا بنیادی مسئلہ ہے۔ مادیت پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے تجزیہ کر کے فرمایا۔ اور مادیت میں صرف پیسہ داخل نہیں ہے، یہ جتنے اچھے نقشے ہیں، یہ سائنسی ٹیکنالوجی ہے، یہ فلاں ترقی ہے، یہ انگریزی زبان ہے، یہ اونچی عصری تعلیم ہے، یہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، یہ پروٹوکول، یہ منصب، یہ شہرت، یہ واہ واہ ہے، یہ ساری چیزیں مادیت پرستی میں داخل ہیں، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو جب مادہ پرستی آتی ہے تو دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو انسان زندگی کا روگ بنا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں نہیں، اصل مایہ متاع اور اصل سرمایہ حیات یہ صفات، یہ اخلاق ہیں، یہ اپنے اندر لاؤ۔ اگر یہ چیزیں تمہیں حاصل ہو گئیں، کچھ نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ کو ان صفات پر اللہ کے نبی نے تیار کیا۔ میں واقعہ سنا رہا تھا کہ جب انسانی صفات آتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے کہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، آپ لوگوں نے ہم سے اصلاحی تعلق قائم کیا، اصلاحی تعلق جب قائم ہوتا ہے تو شیخ سے تعلق بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ اتنے عرصے آپ سے غیر حاضر رہا ہوں، لیکن اتنے عرصے میں اتنے 100 طلبہ نے مجھ سے حدیث کے علوم پڑھے اور مجھ سے حدیث کی اجازت لی۔ حدیث کی 6 جو بنیادی کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، فقیہ النص امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ خود بنفس نفیس پڑھایا کرتے تھے یہ ساری کتابیں۔ اور فرمایا کہ دوسری طرف طریقت کا یہ حال ہے کہ کوئی میری تعریف کرے یا میری برائی کرے، مادح کو اور ذام کو برابر سمجھتا ہوں۔ کوئی میری تعریف کرے تو اس سے نفس پھولتا نہیں ہے، اور کوئی میری برائی کرے، میری تنقیص کرے تو اس سے مجھے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات فرمائی، جو بات ابھی عرض کرنی تھی موضوع کے مناسبت سے، کہ الحمدللہ شریعت طبیعت بن چکی ہے۔ فرمایا شریعت طبیعت بن چکی ہے۔ یہ جو ہم کام زبردستی گھیر گھونٹ کر کرتے ہیں، جب ملکات وجود میں آتے ہیں، انسانی صفات اور اعلی اخلاق اور اقدار وجود میں آتے ہیں، تو یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر جھوٹ بولا ہی نہیں جاتا، پھر انسان سے خیانت ہو ہی نہیں سکتی، طبیعت بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ 4 چیزیں اگر آ گئیں تو پھر غم نہ کرنا دنیا نہ ہونے کا۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ پہلی بات فرمائی کہ صدق الحدیث، سچ بولنا۔ شریعت میں صدق کا مفہوم بڑا عام ہے۔ صدق اگر لیا جائے تو صدق فی القول بھی ہے، صدق فی العمل بھی ہے، صدق فی النیہ بھی ہے، صدق فی الحال بھی ہے۔ جس طرح واقع کے حقیقت کے مطابق بات کہنا یہ سچ ہے اور حقیقت کے خلاف بات نقل کرنا یہ جھوٹ ہے، اسی طرح ایک آدمی ظاہر میں کچھ ہو حقیقت میں کچھ اور ہو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جیسی میری پگڑی ہے، جیسا میرا لباس ہے، میرا باطن بھی ویسا ہو، کم سے کم میں اس کی فکر تو کروں۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، اس کے خیالات کچھ اور ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے کہ لوگ تعریف کریں، بھائی کتنے لمبے رکوع، کتنے لمبے سجدے ہیں، تو پھر تو یہ نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ۔ یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ تو یہ بظاہر نمازی ہے لیکن اندر سے دنیا دار ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے صدق، اور صدق نیت پر محنت کرنے سے آتا ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل پر محنت کریں۔
اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف دل کی سوئی ایسی لگی ہو کہ کسی حال میں وہ دل کی سوئی ہٹی ہوئی نہ ہو. اور اللہ والوں کو اس کا کبھی کبھی احساس بھی ہو جاتا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ احساس بھی ہو جاتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر رو رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کے قلب پر نظر کی تو دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں. بہت جرت کی بات ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ والے تھے، انہی کا حوصلہ تھا، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. اتنی باریک ہے، دل میں اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی، شور مچا رہا تھا. اور فرمایا دوسری طرف ایک نوجوان کو دیکھا مینا کے بازار میں تھان کے تھان کپڑوں کے فروخت کر رہا ہے. جب اس کے دل پر نظر ڈالی تو دیکھا ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہے. یہ ہے صدق، یہ صدق ہے. آج 4 جملے کسی کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا سے کیا بن گئے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. تو پہلی چیز سچ بولنا. آج سے طے کریں، میں نے عرض کیا یہ مجلس تو اور یہ اجتماع تو کچھ سیکھنے کے لیے ہے، یہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے. ماحول اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی عادت بنانی آسان ہوتی ہے. رات کو اٹھنا آسان ہے، اللہ سے مانگنا آسان ہو گیا، ذکر کرنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا. اب کامیابی یہ ہے کہ اس کے اثرات ہمارے ساتھ گھر تک جائیں، ہم یہاں سے چیزیں سیکھ کر لے جائیں. تو کیا بات فرمائی؟ صدق الحدیث. تو آج سے یہ طے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ زبان سے سچ نکلے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکتے کی بات فرما دی، ان الصدق ینجی والکذب یہلک. یہ طے، صدق بچائے گا اور جھوٹ کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی کسی گڑھے میں لے جا کر گرائے گا. آپ ایک مصیبت سے بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، اس سے بچیں گے، بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر اس سے بچنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا. میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ معاشرہ انسانی صفات سے بنتا ہے. آج یہ تصور ہے معاشرے میں کہ سچ کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. تاجر کھل کر کہتے ہیں کہ جی سچائی کے ساتھ کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. ایسے افراد چاہیے جو معاشرے کے لیے مثال بنے. معاشرے کے تقاضے سارے پورے کرنے ضروری نہیں ہیں، جو تقاضے شریعت کے خلاف ہیں ان کو چیلنج کریں، حالات کا رخ بدلیں اور ثابت کریں کہ سچ کے ساتھ بھی کاروبار چل سکتا ہے، سچ کے ساتھ کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے. اور ایمان کی تو بنیاد ہی صدق ہے. ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہہ رہے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان المنافقین لکاذبون. اللہ کہتے ہیں یہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. بات تو سچی کہی لیکن دل کی گہرائی سے نہیں کہی. تو پتہ یہ چلا کہ سچ وہ ہوتا ہے جو دل کی گہرائی سے ہو. دوسری بات ارشاد فرمائی حفظ الامانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له. جس کے اندر امانت نہیں، ایمان نہیں ہے، جھاڑو پھیر. صاف اعلان ہو گیا. آج اللہ حفاظت فرمائے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، تہجد بھی ہو رہی ہے، خانقاہ میں بھی وقت لگ رہا ہے، لیکن امانت کا فقدان ہے. میرے بھائیوں، یہ عبادت ہے، دین نہیں ہے. اللہ کے یہاں کامیابی کا فیصلہ دینداری پر ہے، عبادت گزاری پر نہیں ہے. ایک آدمی تسبیح پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، یہ عبادت گزار ہے، یہ دیندار نہیں ہے. دیندار وہ ہے جس کی ساری زندگی میں دین ہو، اس کے اخلاق بھی صحیح ہوں، اس کے معاملات بھی درست ہوں، اس کا کردار بھی اونچا ہو، اس کے اندر پاک دامنی ہو، اس کے اندر سچائی ہو، اس کے اندر دیانت اور امانت ہو، لوگوں کا اس پر اعتماد ہو. یہ خانقاہیں اس فکر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دینداری کا مطلب تو سمجھیں. صرف ذکر مراقبہ یہ دین نہیں ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے،
جرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں حضرت کے سامنے، دینداری یہ ہے کہ ہمارے سامنے صفات آئے انسانی، تو انسانی صفات یہی ہے جو پڑھی جا رہی ہیں۔ آج ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں بہت اونچا بزرگ ہے، لیکن اس کے اندر انسانی صفات کم ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور جس میں انسانی صفات اونچی ہیں، یاد رکھیں چاہے اس کی عبادت تھوڑی ہو وہ کامیاب ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں، کم سے کم معیار کیا ہے، ہم سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، بس اخلاق اچھے ہیں، بیڑا پار ہے، چاہے فرائض ہوں، واجبات ہوں، نفل عبادت نہ ہو۔ تو دوسری چیز ہے صدق الامانہ، دوسری چیز ہے حفظ الحدیث، حفظ الامانہ۔ پہلی صدق الحدیث، دوسری حفظ الامانہ۔ بہت کم لوگ ہیں جن پر آج اعتماد کیا جا سکے، اور امانت کا مفہوم شریعت میں بڑا وسیع ہے۔ کسی کا پیسہ جو رکھوایا ہو حفاظت کے طور پر، یہ بھی امانت ہے، اور کوئی منصب اور ذمہ داری بھی امانت ہے، فیصلہ بھی امانت ہے۔ آج کیا ہے معاشرے میں، ہر چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہی ہو رہا ہے نا، کرسی بھی بک رہی ہے، منصب بھی بک رہا ہے، فیصلے بھی بک رہے ہیں، تو اوپر سے نیچے تک امانت ہے، خیانت ہی خیانت۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہر آدمی کا یہ مزاج بن گیا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیانت صرف سیاسی طبقے میں ہے، آپ انہی کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہر محکمے میں، ہر چھوٹے بڑے ادارے میں، ہر چھوٹے بڑے سسٹم کے اندر یہ خیانت آج آ چکی ہے۔ اور کہا سب سے زیادہ خیانت کس میں ہے؟ پرچیزنگ میں، خریداری میں۔ ایک آدمی کوئی چیز خریدنے گیا، اس نے لکھوا لیا کہ یہ چیز 1000 کی لی تھی، 1500 کی ہے، 500 اپنی جیب میں رکھے، 1000 روپے دے دیے، اور کہا یہ جو 500 روپے وہ رکھتا ہے نا، اس کو اپنا حق سمجھ کر رکھتا ہے۔ یعنی یہ مزاج ہو گیا۔ جب بگاڑ کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ خراب چیز کا خراب ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، کہتا ہے میں نے محنت کی ہے۔ ارے بھائی تمہاری محنت کا پیسہ تمہیں الگ سے مل رہا ہے۔ اور امانت یہ بھی ہے تو منصب بھی امانت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس لگی تھی، تو ایک صاحب نے عرض کیا، ایک دیہاتی شخص آئے، عرض کیا مت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کہتے ہیں فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اللہ کے نبی نے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھا، اور اس دینی گفتگو کو پورا کرنے کے بعد فرمایا این السائل عن الساعہ، وہ آدمی کہا گیا جو ابھی قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ اس نے عرض کیا ہاں انا ذا یا رسول اللہ، میں یہ حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو پامال کیا جائے گا تو پھر انتظار کرو قیامت کا، قیامت سر پر ہے۔ عرض کیا کیف اضاعتها، اس کو پامال کرنے کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہل، نالائق اور نکموں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس دنیا کا جو نظام قائم ہے وہ اس سچائی اور امانت پر ہے، اور جب معاشرے سے یہ چیزیں نکلتی ہیں تو سمجھے معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی عمارت دیوار کھوکھلی ہو جائے تو اس کو بیٹھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، آنن فانن بیٹھتی ہے، ہوا کا ایک جھونکا، پانی کا ایک ہلکا سا ریلا بھی کافی ہے۔ یہی حال معاشرے کا ہو رہا ہے۔ اور امانت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں ان کا صحیح استعمال ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن باز پرس ہوگی، یہ کان کیسے استعمال کیے، یہ آنکھیں کہاں کہاں لگی تھیں، کہاں کہاں پڑی تھی یہ نظر، یہ زبان کہاں کہاں کن باتوں میں استعمال ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھئی امانت ہے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو جان دی ہے، یہ جو زندگی دی ہے، یہ اولاد دی ہے، یہ صلاحیت دی، یہ قوت دی، یہ سب امانت ہے۔ اس کا حق ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی میں، اللہ کے دین کی محنت میں اور اللہ کے رضا اور خوشی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ تیسری بات فرمائی وحسن الخلق، تیسری بات اچھے اور پاکیزہ اخلاق، اس کا تو کیا کہنا۔
شریعت کی تعلیمات بھری پڑی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا ایک انتہائی اور روشن اور نمایاں پہلو یہی حسن اخلاق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بہت طویل موضوع ہے. تو اونچے اخلاق یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. دوسرے کو معاف کر دینا یہ اخلاق ہیں. لیکن اونچے اور اچھے اخلاق کیا ہیں کہ جس نے تکلیف دی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے بیٹھے تھے درخت کے نیچے, درخت سے آواز آئی یا سری کن مثلی. پوچھا کیسے؟ تو درخت نے کہا ان الذین یرموننی بالاحجار ارمیہم بالاسمار. لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں, میں بدلے میں پھل پھینکتا ہوں. معاشرے کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پر برداشت کی کمی آ گئی. اس کے بہت سے عوامل ہیں, لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے خاص طور پر نوجوانوں میں, اور اللہ معاف فرمائے جو سوشل میڈیا اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے. میں آپ کے سامنے نہیں ہوں, کمنٹس کے نام پر جو چاہے کر دوں, جو چاہے تبصرہ کر دوں, کیسی زبان استعمال کروں, کیسی گفتگو استعمال کروں, کیسا جملہ استعمال کروں, یہ بات ذہن میں نہیں کہ ایک جملے کی وجہ سے کتنی پستی اور گہرائی میں ہم چلے گئے. تو اچھے اخلاق کی بنیاد یہ صبر ہی ہے, برداشت, یہ بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر, او کما قال علیہ السلام. فرمایا صبر سے زیادہ جامع اور کامل اور وسیع نعمت اللہ نے کسی کو نہیں دی. جب انسان کے اندر صبر آتا ہے اس کا حوصلہ اونچا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے تو ابھی بڑے مشن ہیں, بڑے کام ہیں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر میں اپنا وقت, اپنی قدر و منزلت, اپنا قد نہیں گھٹا سکتا, نہیں کم کر سکتا. وہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے. جب مکہ فتح ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا کیا کہتے ہو, تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ کہا خیر اخن وابن اخن کریم. اب حال کیا ہے کہ تلواریں نیام سے نکلی ہوئی اور انتظار ہے کہ ایک اشارہ ہو تو گردنیں کاٹ دی جائیں. اور وہ لوگ اس کے مستحق تھے بظاہر. یہ وہ لوگ تھے جن کی ساری زندگی اللہ کے نبی کو تکلیف دینے میں, اور اس سے زیادہ حضور کے لیے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے مشن کو نقصان پہنچانے میں گزری. آدمی اپنے ذات پہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے مشن پر برداشت نہیں کرتا, اپنی محنت پر برداشت نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے ایک ہی جملہ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, نہ تم پر کوئی ملامت ہے نہ ڈانٹ ڈپٹا. آج ہم کسی کو معاف کرتے ہیں, پہلے 4 جملے کہہ دیتے ہیں, دل کی بھڑاس نکالتے ہیں, پھر معاف کرتے ہیں, تو ثواب تو آدھا ہو گیا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. ان کا نام پڑ گیا طلقاء. جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, محدثین کے یہاں حدیث کی کتابوں میں اصطلاح آتی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے گویا اس دن آزاد کر دیا. حضرت حمزہ کون تھے اور حضرت وحشی کون ہے سب کو پتا ہے. اللہ کے نبی کے محبوب چچا, اور یہ اللہ کے نبی کے محبوب چچا کا قاتل. ہند کون ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا. لیکن جب وحشی آئے, حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھاگ کر چلے گئے تھے, اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے وارنٹ گرفتاری اور قتل کا صاف اعلان ہو چکا تھا, دستخط ہو گئے کہ یہ کہیں پہ بھی ملے ان کو نہ چھوڑنا. تو کہتے ہیں حضرت وحشی نے اپنا قصہ خود سنایا بخاری شریف میں. کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ جو وفود آتے ہیں نا, نبی وفود کو کچھ نہیں کہتے. تو میں ایک وفد میں شامل ہو کر آیا, حضور نے مجھے پہچان لیا. وحشی ہو؟ عرض کیا جی. کہا تم نے ہی میرے چچا کو قتل کیا؟ عرض کیا بالکل.
جو آپ نے سنا وہی ہے. صحابہ کی شان یہ تھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو اللہ کے نبی نے صرف ایک جملہ فرمایا, ان کا اسلام قبول کر لیا, معاف کر دیا, اور فرمایا اتستطیع ان تغیب وجہک عنی, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا چہرہ میری نگاہوں سے دور لے جاؤ. اور یہ اس لیے فرمایا, علماء نے کہا کہ جب وہ حضور کے سامنے آتے تو غم تازہ ہوتا, تو ان کی خیر خواہی میں فرمایا کہ جب غم تازہ ہوگا تو جو فیض آنا تھا وہ کم ہو جائے گا, اس میں تکدر آ جائے گا. جیسے نل ہوتا ہے نا, اگر نل کے اندر مٹی آ جائے تو پانی مٹی والا آئے گا. نل کی پہلے صفائی کرنی پڑے گی, کوئی چیز اٹک جائے پانی رک رک کر آئے گا. تو فیض تو مشکات انور سے آ رہا ہے ساری دنیا میں, واسطہ در واسطہ. صحابہ کو براہ راست ملتا تھا. حضور نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جب یہ میرے سامنے آئے, چچا کا غم تازہ ہو کہ یہ میرے چچا کا قاتل ہے, ان سے تقدر ہو, فرمایا میرے سامنے نہ آنا. اور حضور کی شان تو سورج کی تھی, وجعلنا سراجا وہاجا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورج ہر جگہ روشنی پہنچاتا ہے. حضور کا فیض قریب والوں کو بھی پہنچتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض دور والوں کو بھی پہنچتا تھا. فرمایا دور چلے جاؤ, تمہارا کام بن جائے گا. مطلب یہ تھا فیض وہاں بھی پہنچے گا, مجھے تکلیف نہیں ہوگی. لیکن معاف کر دیا, کتنا بڑا احسان کیا. حضور کے چچا کے قاتل تھے یہ, پھر بھی ان پر احسان کیا, ان کو معاف کیا. قیامت تک جتنے اولیاء اللہ آئیں گے وہ سب مل کر حضرت وحشی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ وہ صحابی ہو گئے. تو یہ ہے حسن الخلق, اچھے اخلاق. معاشرہ جو زندہ ہوتا ہے اونچے اخلاق سے, اونچے کردار سے, اور معاشرے کی جو موت ہوتی ہے وہ اخلاق کی خرابی اور اخلاق کی گراوٹ ہوتی. ایک مستشرق کا تجزیہ آیا کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو 3 کام کر لو. ایک, ان کے خاندانی نظام کو ختم کر دو, دوسرا تعلیمی سسٹم کو ختم کر دو, اور تیسرا اساتذہ اور معلمین کے احترام کو دلوں سے نکال دو. اس سب کی بنیاد کیا ہوگی؟ اخلاقی گراوٹ. تو معاشرے میں برداشت نہیں ہے, برداشت کا فقدان ہے, صبر کا فقدان ہے. اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز یہاں سے سیکھ کر جانی ہے. کسی نے ایک جملہ کہا, ہم نے تھڑ سے اس کا جواب دے دیا اور کہا جی میں نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. نہیں, یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا صدیقین ولعانین کلا ورب الکعبہ. آپ صدیق بھی ہیں اور ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر سے فرمایا, 2 چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. حضرت ابو ذر سے فرمایا اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ, تم نے عار دلا دی ان کو ان کی ماں سے, یا ابن السودا کہہ دیا, یہ تو جاہلیت والی خصلت ہے. صحابہ کی اس طرح آپ نے تربیت فرمائی. تو تیسری چیز ہے اچھے اخلاق. اور چوتھی بات فرمائے عفت مطعم. عفت مطعم, حلال اور پاکیزہ رزق. معاشرے میں جب حرام آتا ہے اور حرام لقمہ پیٹ کے اندر آتا ہے تو وہ براہ راست دل کی نرمی کو سختی سے بدل دیتا ہے. حرام لقمے کا براہ راست اثر ہوتا ہے دل پر. حضرت لقمان علیہ السلام بیٹھے تھے اور واعظ و نصیحت کی مجلس تھی. کسی نے کہا آپ تو چرواہے تھے, بکریاں چراتے تھے, آج اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہے, کیسے مرتبہ ملا؟ کہا 2 کام کیے, کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی حرام لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا. آج حرام مشتبہ معاشرے میں عام ہے. کسی کو یہ فکر نہیں کہ اس کی تحقیق کرے کہ میرا کاروبار حلال ہے یا حرام, میرے پیٹ میں جو لقمہ, میرے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے یا حلال ہے یا حرام. میرے بھائیوں, یہاں سے یہ فکر لے کر جانی ہے. اگر وراثت میں گڑبڑ ہے تو اس کو آج ختم کر دیں, بہنوں کو پورا حصہ دیں. کتنے ایسے واقعات ہیں, ایسے گھرانے جو بظاہر دیندار سمجھے جاتے ہیں. مجھے کہا جی اس نے کہہ دیا کہ اگر تم نے وراثت کی بات کی تو آئندہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی. بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے, یہ ہم نہیں دے رہے. جب کسی کا انتقال ہوا تو وہ چیز اللہ نے اپنی ملکیت میں واپس لی, اور واپس لینے کے بعد پھر اللہ نے تقسیم کی.
نصیبا مفروضا، اللہ نے حصے بنائے. تو سب چیزیں ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن وراثت کا دور دور تک نہیں پتا. مشترکہ کاروبار ہے، سارے شریک ہیں، ایک شریک کے پاس سب کچھ ہے، دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے، یا وہ یتیم ہے، یا وہ زبان نہیں نکال سکتا. میرے بھائی یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. ساری عبادتیں جھاڑو کی طرح پھیر دی جائیں گی پانی قیامت کے دن. اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے اور اپنی کمائی کو، اپنے رزق کو حلال کرنا ہے. آج رشوت معاشرے میں گناہ سمجھی نہیں جاتی. نام مختلف رکھ دیے، اچھے نام رکھ دیے، چائے پانی کا نام رکھ دیا، جی فلاں نام رکھ دیا، اس سے وہ چیز حلال تو نہیں ہوگی. مٹھائی کا نام رکھ دیا، وہ چیز حرام رہے گی. اور یاد رکھیے ایسے افراد سے ہی معاشرہ بنے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں. تو تھوڑا ہو لیکن حلال ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلا میری شادی تھی کسی عورت سے، ہر وقت پریشان رہتا تھا، اس کا ہر وقت تقاضا تھا کہ یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے. پھر میں نے دوسرا نکاح کیا پہلی بیوی سے ہٹ کر، تو اب میں خوش ہوں اس لیے کہ جب گھر سے نکلتا ہوں تو وہ میرا کرتا پکڑ کر کہہ دیے کہ ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں ڈالنے کے لیے حرام لقمہ مت لانا. تو ایسا ماحول جب ہم گھر میں بنائیں گے، اس کی فکر کریں گے، تبھی تو یہ چیزیں آئیں گی. تو حلال لقمہ یہ بہت ضروری ہے. آج جو معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے اور برکت نہیں ہے. یہی دو بڑے مسئلے ہیں. مسائل سب کچھ ہے، مسائل بڑھ گئے وسائل کی کثرت کے بعد. وسائل سے مسائل کم نہیں ہوئے، مشکلات بڑھ گئیں. کیوں ہو گئے؟ وہ اسی وجہ سے کہ مادیت کی دوڑ میں انسان کو حلال و حرام کا کچھ فرق پتہ نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. وہی والی بات. مال کی دوڑ میں ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور پوچھنے کا وقت نہیں ہے، پوچھنے کی فرصت نہیں ہے. پہلے صحابہ پوچھتے تھے کسی کام کو کرنے سے پہلے، لوگ علماء سے پوچھتے تھے کام کو کرنے سے پہلے. آج جب وہ کام ہو جاتا ہے پھر پوچھتے ہیں کہ حضرت، مقصد یہ تھا حضرت اس کو صحیح کر کے بتائیں، حضرت اس کو جائز کر کے بتائیں، اس سے تو وہ کام درست نہیں ہوگا. تو چوتھی بات ہو گئی حلال روزی. یہ وہ 4 صفات ہیں آپ سمجھیں جن پر انسانی معاشرہ کھڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر اور نصائح مبارک پر قربان جائیے. آج اگر ہم اس مجلس سے یہی بات لے کر چلیں کہ انشاءاللہ ان 4 باتوں کا خیال کریں گے اور ان چیزوں کی پابندی کریں گے، تو اللہ سے امید ہے کہ ہم خود بھی انسانی اور ایمانی صفات سے اور انسانی اقدار سے مالا مال ہوں گے، اور معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کو بہتر بنانے میں انشاءاللہ ہم مثبت اقدام ادا کرنے والے ہوں گے. یاد رکھیے معاشرے کی اصلاح فرد سے ہے اور فرد کی اصلاح عمل اور اخلاق سے ہے. اپنی اصلاح پر اور اپنی بہتری پر محنت ہو تو اللہ آگے کی مشکلات کو، منزلوں کو بھی آسان فرمائیں گے. اللہ مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.